جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسپیکر کی رولنگ کے بارے میں نون لیگ کہتی ہے کہ بدترین رولنگ ہے، جمہوریت کی فتح ہوئی، پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے اس رولنگ سے، لیکن اب ہمیں کچھ لگتا ہے ایسے کہ سیاسی منظرنامہ ایسے بن رہا ہے کہ پارلیمنٹ پلس عدلیہ آمنے سامنے ہو گئے، ایک طرف تو اسپیکر ہو گئی اور دوسری جانب سپریم کورٹ ہے، تو نون لیگ اب کیا کرے گی؟ کیا آپ واقعی اب ریفرنس دائر کریں گے جو ایک ہی سوال تھا، یا لانگ مارچ پھر اناؤنس کر دیں گے؟ دو تین باتیں میں بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے اطہر من اللہ صاحب نے کہ جی ہم بھی شاید سپریم کورٹ کا پلیٹ فارم استعمال نہیں۔ سر آپ ان کے فیصلوں کے بعد فوراً لانگ مارچ اناؤنس کر دیتے تو اس سے ایک میسج یہی جاتا ہے اگر آئین کے مطابق اگر سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جاتے تو پبلک پریشر ڈالنا یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کہتے ہمارا فیصلہ مانو، ہم یہی کہتے ہیں نا سپریم کورٹ کا فیصلہ مانو، جبکہ آئینی طور پر آپ پابند ہیں۔ بات مداخلت نہ کریں نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ادارے جو ہیں، اداروں کے پیرامیٹرز کہ کس کا اختیار کتنا ہے، کس کا اختیار کتنا ہے، وہ بھی اپنا اس میں کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، لہٰذا انہی پیرامیٹرز میں چلنا چاہیے۔ اس میں جوڈیشل ایکٹیو جب عدالت یہ کہے کہ یہ آپ کے پیرامیٹرز ہیں، ان سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ یہ عدالت ہی ہے، عدلیہ ہی ہے جو چیک اینڈ بیلنس کا سب سے اچھا انسٹرومنٹ ہے۔ لیکن کیا اس کے لیے سیاستدانوں کو لانگ مارچ اناؤنس کر دینے چاہیے؟ لانگ مارچ پرامن بالکل اس کا اختیار آئین دیتا ہے۔ وہ آپ لانگ مارچ اسلام آباد میں لائیں، وہ کہتے ہیں ایک سندھ سے لانگ مارچ جو ہے لاہور کی جانب جائے گا، ملک انارکی کی جانب اگر یہ معاملہ پرامن ہوگا، اگر یہ معاملہ پرامن ہوگا تو بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک بات آپ نے کی کہ مسلم لیگ نون کیا کرے گی؟ مسلم لیگ نون کا ہر قدم انشاءاللہ آئین کی بالادستی کے لیے اٹھے گا۔ مسلم لیگ نہ ہر قدم جو ہے وہ رول آف لا کے لیے اٹھے گا، اور اس کے لیے ہمیں عوام کو سڑکوں پر لانا پڑا۔ آپ آئین کی بالادستی کی بات کریں، مجھے اس چیز کا جواب دیں۔ طیب اردوان آئے تھے، ابھی ٹرکش پی ایم آئے تھے، تو وہ پارلیمنٹ میں تقریر بھی کر کے گئے، کوئی ایسی گارنٹی دی؟ میں دونوں سے ایک ہی سوال کروں گی کہ انہوں نے کہا کوئی گارنٹی شاید دیکھ کے گئے ہیں کہ ابھی آپ ذرا ہاتھ اپنا کھلا رکھیں، بجٹ کے بعد یہ پرائم منسٹر استعفیٰ دے دیں گے، ایسی کوئی گارنٹی دی گئی؟ پہلے تو میں عرض کروں گا کہ ایسی کوئی گارنٹی نہ ہو سکتی ہے، نہ ہمارے کسی دوست کو دینی چاہیے۔ وہ ہمارے جو دوست ہیں، ترکی ہو گیا، چین ہو گیا، ایران ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، اس طرح کے ہمارے دوست، یہ ان ساری چیزوں سے بلند ہیں، یہ ان ساری چیزوں سے بلند ہے کہ انہوں نے اگلی دفعہ سعودی عرب کے بجائے ترکی جانا ہے، ان کے تعلقات کافی وہاں پہ اچھے ہیں۔ اچھا سعودی عرب سے پھر گارنٹی امریکہ سے نکلے ہیں نا، اور اس لیے بار بار کوشش ہی ہوتی تھی امریکہ سے واپس آؤ، ترکی اور پھر این آر او کرنا پڑا بیچاروں کو۔ انہوں نے بڑی واضح طور کے اوپر جو پارلیمنٹ میں گفتگو کی ہے، وہ بڑی ایک سٹیٹس مین کی گفتگو تھی۔ انہوں نے اپوزیشن کو بھی اپنی ذمہ داریاں بتائیں اور جمہوریت کے اوپر بھی بتایا کہ کیا جو ہے وہ اس کی مطلب ہے۔ دیکھیں آسماں، بڑی سیدھی بات ہے، جمہوریت میں اکثریت جو ہے اس کو اختیار ہوتا ہے آئین کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کرنے کا۔ ہماری اس وقت جو تمام اس وقت جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ حکومت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں پرائم منسٹر اطہر من اللہ صاحب سے بڑے احترام کے ساتھ، جو پرائم منسٹر ہے وہ یوسف رضا گیلانی ایک فرد نہیں ہے، 18 کروڑ عوام کی ایگزیکٹو اتھارٹی کا مظہر ہے، وہ یونینیمس ووٹ لے کے الیکٹ ہوا ہوا ہے نا۔ ابھی جو اسپیکر اسمبلی ہیں وہ بھی دیکھیں، مولوی تمیز الدین جو انہوں نے کل کہا کہ 1959 میں اگر ہم نے ان کی بات مانی ہوتی تو آج جمہوریت چل رہی اس وقت۔ آخری پوائنٹ صرف، عدالتوں نے پاکستان میں کوئی اتنا اچھا کردار ادا نہیں کیا۔ ابھی تو آزاد عدلیہ اچھا پتہ نہیں چلیں، اچھا ان کو پتہ نہیں آزاد عدلیہ، لیکن اس سے کیا لگ رہا ہے آپ کو اداروں کے درمیان ٹکراؤ جو ہم نے پوائنٹ اٹھایا تھا سر کہ پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری کیا اب آمنے سامنے ہوگی؟ ایک طرف تو اسپیکر کسٹوڈین آف دی ہاؤس وہ کہہ رہی ہے میرا فیصلہ، دوسری جانب سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ دیکھیں افسوس یہ ہے کہ آئین کو ہر ایک اپنے طریقے سے تشریح کرتا ہے۔ اس ملک میں بالادست آئین کو ہونا چاہیے اور پارلیمان بالادست نہیں، وہ اپنے دار اختیار جو آئین میری جو آئین نے ان کے لیے ایک وضع کر دیا ہے، ایک حدود رکھتی ہیں، اس حدود کے تحت جو ہے وہ کام کرتی ہے اور بالادست ہے۔ لیکن اب اسی طرح اس ڈیسیژن کے بعد سر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اسی طرح عدلیہ اپنے دار اختیار میں جو آئین نے دیا ہے وہ بالادست ہے، نہ تشریح جو ہے آئین کی وہ پارلیمان کر سکتی ہے، وہ آئین نے اختیار دیا ہوا ہے عدلیہ کو، فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے عدلیہ کو۔ تو پہلے دیکھیں ہماری شاید نیتیں صاف نہیں ہیں، اور اس میں اپنے آپ کو بھی سب کو ڈالتا ہوں، ہمیں منافقت بہت ہے اور کوئی سچ نہیں بولتا۔
اور یہ ایک مہذب معاشرے کی طرح جمہوریت بھی نہیں چل رہی بول لینا اگر ایک مہذب معاشرے کی طرح جمہوریت چل رہی ہوتی تو کوئی انگلی بھی نہ اٹھاتا کرپشن کی. اور عطر من اللہ صاحب یہ جو کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ نہیں بالادست آئین بالادست ہے، یہ جمہوریت دشمنی ہے. کوئی چیز نہیں. پارلیمنٹ ہیز دیٹ پاور کہ اٹ کین ڈیزالو سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو سی او ڈی میں یہ طے کیا تھا، ہنس رہے ہیں سینئر قانوندان ہیں، قانون آئین کو بڑا پرکھا ہوا انہوں نے، جو آپ کی بات پہ ہنس رہے ہیں. سی او ڈی میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے کہ یہ سپریم کورٹ کی حیت تبدیل کر دی جائے گی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ لائی جائے گی. آپ کی وجہ سے نہیں آپ نے کہا تھا ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی اور دوسری آپ پی سی او جسٹس کے اوپر بھی مکر گئے، آپ لوٹوں کے اوپر. لیکن مجھے ایک جواب دے دیں، آنے والے دنوں میں ٹکراؤ آپ دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ ورسز عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان ٹکراؤ کی ہے کہ ہر آئین کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کرنے کا اختیار، تو آئین کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کرنے کا اختیار ہے، آئین سے باہر نہیں. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہر بات میں یہ جو اپنی منطق لاتے ہیں نا، یہ اس وقت ان کا مقام و مرتبہ ہے منسٹر آف اسٹیٹ کا، یہ کوئی فیڈرل منسٹر کا نا یہ لینا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہر بات میں اڑفت. اور ادھر دیکھیں ان کے جو مینٹر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹکراؤ عدلیہ ورسز پارلیمنٹ. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان ہم ایک دفعہ توڑ چکے ہیں، اور اس ملک کو اگر بچانا ہے تو اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے تھا، اور سیاستدانوں کو اپنا کردار اتنا اونچا رکھنا چاہیے کہ ان پہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کا فیصلہ جو تھا قبول نہیں کیا گیا، نہیں قبول کیا گیا، عوام کا فیصلہ نہیں قبول کیا. اس میں سب شامل تھے، ٹھیک ہے نا، یہ کسی ایک پہ الزام نہیں لگایا جا سکتا. جس نے یہ کہا کہ جو ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی وہ ذمہ دار ہے. یہ تاریخ کو مست نہ کریں، لیکن آئین و قانون کی بالادستی. لیکن آج بھی پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہم سب آنکھیں کھولیں، اور سب سے زیادہ جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں وہ آنکھیں کھولیں اور اپنی 1.5 انچ کی جو مسجدیں بنا رکھی ہیں اور اپنی ذاتوں کی خاطر جو لڑ رہے ہیں اس سے باہر آ کے پاکستان کے لیے فواد چودھری صاحب آپ کا شکریہ، ترمین اللہ صاحب، سب اپنا مل کے کردار ادا کریں. اور ایک ضروری اہم بات، آئین و قانون کی بالادستی سے ہی معاشرے آگے کی جانب چلتے ہیں، اور مہذب معاشروں کی مثال ہی یہی ہے کہ آئین و قانون کی بالادستی کو وہاں مانا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ٹارگٹ پوائنٹ سے آسمہ چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.